چلے جائے کچھ اثر نہیں ہوتا. دیکھ رہے نا آپ زندگی میں, دیکھ رہے نا حالات کو. لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا ہے, انقلاب لاتا ہے. میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. تمہیں چاقو چھری بندوق بارود گولی کسی کی ضرورت نہیں. اے نوجوانوں, بات صرف اتنی ہے, نبی کی سنتوں پر آ جاؤ, ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو, پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائے. ہاں, کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے. بات اتنی ہے, سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کلی وقار میں. تمہیں پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دی, اس کی آیات بینات سننے کے لیے. تم نے فحش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا. گانے کی ہر لائن سب کو یاد, حضور کی ایک حدیث یاد نہیں. یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے. نبی سے پیار کی بات, محبت کی بات کرتے ہیں, جان دینے کی بات کرتے ہیں. اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو 4 لائن سنا دے اپنے نبی کی بات. حضور حدیث کس طرح, حضور کے الفاظ کس طرح تھے, حضور کی حدیث کیسی تھی. شاید ٹائم فش ہو جائے. لیکن یہ مجرے کرنے والے, ناٹک کرنے والے, نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں. تم نے دل کہاں دے بیٹھا, کہاں دے دیا ہے, اپنا سودا کہاں کر لیا. اے نوجوانوں, قیامت کے دن کو یاد رکھو, جان پگھلا دینے والا دن ہوگا. محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. اس دن پتا ہے تمہیں, فرشتوں کو بلایا جائے گا, کہا جائے گا سیسا پکاؤ. سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوں. پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہے, کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے, ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا. تمہارے وہ کان نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے, زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے. سننا ہو تو کیا سنیں, تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے. جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے, شمع وہ لے کر آیا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا, ہے وہ جان مسیحا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے, تمہارا جوش ڈبل ہو گئے. کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی. اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے, گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ. آج سے عہد کر کے اٹھو گے, ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا انشاءاللہ. سوئے گا انشاءاللہ. موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا, سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا. سن کر کے سوئیں گے. کیا ہوگا میں بتاتا ہوں. جب موت آ جائے, مر جائیں, سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی, سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا, آج دنیا سے جا چکا ہے, اسے معاف کر دے. یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے, بحث کرتی رہتی, یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان, اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں, اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے. سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا, اسے معاف کر دیا. سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے, جنت میں جاتی ہے, سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی, تکیے لاتی, خوشبوئیں لاتی, اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے. سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے, جنت کا بچھونا, جنت کا اوڑھنا, جنت کا تکیہ, خوشبوئیں لے کر, اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی, میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی, تیری بخشش کا ثمرہ لے کر کے آئی ہوں, پروانہ لے کر کے آئی ہوں. سو جا آپ جیسے دولہا سوتا ہے, سو جا آپ جیسے دولہا سوتا ہے.
میرے عزیزوں وہ کلام الہی ہے، جس نے دنیا میں اسے پڑھا، یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی، مگر میرے مولا کا کلام قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔